طرف لے کر جائے گا۔ ایک وہ حرام ہے جو کھلم کھلا حرام ہے، ایک کاروبار ہے مثلا جو سود کا ہے، وہ واضح طور پر حرام ہے، اور ایک وہ کاروبار ہے جس کی کچھ صورتیں جائز ہیں، جس کے کچھ طور طریقے سمجھ میں آتے ہیں، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہیں، لیکن اس کی ایک شرط بھی اگر فاسد ہے، اس کی ایک شک بھی اگر شریعت کے خلاف ہے اور ناجائز ہے، اس کے اندر شبہ آ گیا، اور پھر کام چونکہ حرام والا ہے، ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ جیسے تمہیں واضح اور ظاہر کھلم کھلا حرام سے بچنا ہے، ایسے تمہیں اس حرام سے بھی بچنا ہے جس میں کوئی ہلکی پھلکی ملاوٹ آ گئی ہو، جس میں کوئی شبہ آ گیا ہو۔ اس واسطے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پابند کیا، فرمایا الحلال بین والحرام بین، ایک وہ حلال ہے جو بالکل واضح ہے اور ایک وہ حرام ہے جو بالکل واضح ہے، وبینہما مشبہات، حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، شبہ والی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک مثال دی کہ بکریاں چرانے والا بکریاں چراتے 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 اگر ایسی جگہ پہ آ کر پہنچا ہے جس کے پاس ہی وہ جگہ ہے، وہ چراگاہ ہے، وہ زمین ہے، وہ کھیتی باڑی ہے جو حد ممنوع ہے، جس کے اندر اس کو بکریاں چرانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ بیگھا، وہ ایکڑ، وہ زمین جو آپس میں مل رہی تھی اور درمیان سے ایک حجاب ہے، ایک آڑ ہے، اس کے اندر لا کر اس نے بکریوں کو کھڑا کر دیا ہے، تو سمجھایا گیا کہ ایک بکری کو روکے گا، دوسری کو روکے گا، تیسری کو روکے گا، بالآخر وہ کتنی بکریوں کو روکے گا؟ کوئی نہ کوئی بکری اس حد کے اندر بھی جائے گی جس حد کی اسے اجازت نہیں ہے۔ ایک کسان نے، ایک چودھری صاحب نے، ملک صاحب نے، ایک زمیندار نے اجازت دی کہ جناب میری زمین اس وقت کھلی ہے، چھوٹی ہوئی ہے، تو اپنی بکریاں آ کر چرا لے، اپنے جانور لے کر آ، اور خیال کرنا میرے بیگھے کے ساتھ والا جو بیگھا ہے نا، اس کے اندر اس کی فصل کاش کی ہوئی ہے، کہیں تیرا ریوڑ اس فصل کے اندر نہ جائے اور ہمارے درمیان فساد نہ ہو۔ اب بتائیے اگر چرانے والا سمجھدار اور عقل مند ہے، وہ اس فصل کی آڑ تک نہیں لے آئے گا، بکریوں کو بہت دور رکھے گا کہ نہ بکریاں قریب جائیں گی نہ اس چراگاہ کے اندر قدم رکھیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے یہ غفلت برتی اس کی بکریاں ضرور اس چراگاہ میں چلی جائیں گی جس چراگاہ کی اس کو چرانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا ایک وہ حرام تھا جو کھلم کھلا تھا، اس سے تو تم نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن جس شخص نے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا جس میں ہلکا سا شبہ تھا، باقی سب طریقے جائز تھے لیکن ایک شرط حرام تھی، ناجائز تھی، اس کی وجہ سے سارا کاروبار ناجائز ہو گیا، میرے آقا نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُہَاتِ، جو شخص شبہ والی چیزوں سے بھی بچ گیا، اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ ایک ہے کھلم کھلا حرام سے بچنا، وہ تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن دیکھا حرام والا مسئلہ کتنی گہرائی سے سمجھایا گیا کہ ایک ہے وہ حرام جو کھلم کھلا حرام ہے، اس سے تمہیں بچنا ہی بچنا ہے، لیکن جس میں ہلکا سا بھی کوئی شبہ ہے نا، کوئی ملاوٹ آ گئی ہے، باقی سب حلال ہے، تمہیں اس سے بھی بچنا ہے۔ پورا مٹکا بھرا ہوا ہو دودھ کا، پاک ہو، صاف ہو، سب کچھ ہو، اور اس میں ایک قطرہ چلا جائے پیشاب کا، کسی نجس کا، کسی ناپاک چیز کا، کون اب اس کو استعمال کرے گا؟ وہ مخلوط ہو گیا نا، وہ محلول ہو گیا نا، وہ اس پورے کے پورے میں جا کر شامل ہو گیا۔ باقی ساری شرطیں جائز تھی لیکن ایک شرط حرام کی تھی، اس نے پورے کاروبار کو تباہ کر دی۔ آپ نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، آپ نے جب آپ جناب گوالے سے، گوالا جے کو آپ اڈو دیا دیں ہیں، آپ نے گوالے سے، آپ نے دو دی سے جناب عقد کر لیا، معاہدہ کر لیا، اس نے کہا مجھے 2 لاکھ روپیہ دے دیں، 2 سال کے بعد 2 لاکھ روپیہ لے لینا اور 2 سال تک میں تجھے دودھ مفت دیتا رہوں گا۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے اس کو چونکہ پیسے دے رکھے ہیں، بھلائی کی ہے، وہ بھی میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، نہ پوچھا، نہ پوچھنے کی زحمت کی، حالانکہ وہ آپ کا قرض ہے جو 2 سال کے بعد آپ کو واپس آنا ہے، اس قرض کی بنا پر آپ دودھ کا نفع اٹھا رہے ہیں، وہ قرض جو آپ کے لیے نفع لے کر آتا ہے اسی کو تو سود کہتے ہیں، اور کس کو کہا جاتا ہے؟
اور جس قوم کو واضح حرام تو حرام رہا، ایک شبہ والی چیز سے بھی روکا گیا تھا، اس نے واضح حرام کو اپنا کر ایک ایسی زندگی وہ گزار رہا ہے جیسے اس کو کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے صرف۔ آپ نے جناب کسی دکاندار کے پاس آپ چلے گئے، آپ نے کہا میرا 10 لاکھ روپیہ لو، تیرا کپڑے کا کاروبار ہے، برتن کا کاروبار ہے، جس چیز کا بھی کاروبار، یہ 10 لاکھ میری طرف سے لے لو، مجھے ہر مہینے تم نے 10,000 روپیہ دینا ہے، 1 لاکھ پیچھے 1,000 تم نے دینا، یہ سمجھ کر کہ میرے 10 لاکھ تو انویسٹ ہو گئے، کاروبار لگ رہا ہے، اس کو نفع مل رہا ہے، لیکن آپ نے یہ تک پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ یہ جو آپ نے معین کر رکھا ہے کہ بھائی تجھے گھاٹا ہے یا نفع ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں 5 سال کے بعد 10 لاکھ روپیہ بھی لے لوں گا اور 5 سال کے اندر ہر مہینے 10,000 بھی لیتا رہوں گا۔ میری جان، اگر آپ کو 5 سال کے بعد 10 لاکھ پورے کا پورا واپس لینا ہی ہے تو جتنا آپ نے دیا تھا وہ تو پورے کا پورا آپ کے گھر میں آ رہا ہے 5 سال کے بعد۔ یہ جو ہر مہینے آپ 10,000 لے رہے ہیں، یہ کس مد میں لے رہے ہیں؟ سود اس کو نہیں کہتے تو پھر اور کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ بھی کاروبار بازاروں میں عام چل رہا ہے، یہ بھی میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو جو واضح سود ہے اور حرام ہے، جس قوم کے اندر وہ چل رہا ہے، اس قوم کو کیسے روکا جا سکتا ہے کہ جناب جو واضح حرام نہیں ہے، شبہ ہے، تمہیں تو اس سے بھی بچنے کا پابند کیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کے ذریعے سمجھا۔ یاد رکھیے، وہ بھی مزیدار روح افزا ڈال کر، جام شیریں ڈال کر اس دودھ کو جناب بڑا مشروب بہترین لذیذ بنا کرنا، خود بھی پی رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی پلا رہا ہے، وہ دودھ اس کو نہیں بتائے گا کہ میں ناجائز ہوں، وہ اندر جا کر حلق میں پھنس نہیں جائے گا کہ میں ناجائز ہوں، میں تیرے اندر کیسے جا سکتا ہوں۔ ہاں، اگر ضمیر زندہ ہوگا تو شاید ضمیر اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہی، ایک الگ بات ہے۔ اور یہ جو مثال 10,000 کی دی ہے، وہ بھی اپنے کاروبار میں لگا رہا ہے، دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے، پیسہ نہیں بولے گا۔ یہ 10,000 ہر 1,000 کا نوٹ بول اٹھے کہ نہیں میں تیری جیب میں نہیں ڈالوں گا، تو مسلمان ہے میں حرام کو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ عبادتوں کی لذت چھین لی جاتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ دعاؤں کا ذوق ختم کر دیا جاتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ دلوں کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ ضمیر کو مردہ کر دیا جاتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ روحانیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ پھر رب کی طرف جانے والا راستہ پیارا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا، ہوتا یہ ہے کہ پھر سجدوں کے اندر لذت نصیب نہیں ہوتی، سبحان ربی الاعلیٰ بار بار کہنے کو دل نہیں کرتا، عبادت بوجھ لگتی ہے، دعا ذرا 5 منٹ سے زیادہ ہو جائے وقت کا ضیاع لگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس کے اندر غذا کا بہت بڑا گہرا کردار ہے۔ عبادت کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اشتری ثوبا ب10 دراہم، ذرا سنیے گا، سنیے گا۔ آپ نے یہ مثالیں تو آپ صبح شام بولتے ہی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں لوگوں کو کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی۔ بھائی یہ مثالیں ہمیں ان کاموں کے لیے سمجھ آتی ہیں، ذرا اس مثال کو بھی سمجھیے جو ہمارے نبی نے دی ہے۔ اور مثال بھی ایسی کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے، سمیتا، اپنے دونوں ہاتھ دونوں کانوں میں ڈال کر فرماتے تھے، سمیتا ان لم یکن النبی سمعتہ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے تھے لوگو جو تمہیں میں حدیث بیان کر رہا ہوں نا، یہ میرے کان بہرے ہو جائیں اگر یہ حدیث میں نے ان کانوں سے حضور سے نہیں سنی تو، مطلب تمہیں یقین ہو کہ یہ حدیث میں نے حضور سے سنی ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور وہ حدیث میرے آقا نے فرمایا، من اشتری ثوبا ب10 دراہم، جس نے ایسا کپڑا خریدا 10 درہموں میں، 10 درہموں میں اس نے ایک کپڑا خریدا، وفیہ درہم حرام، 9 درہم حلال کے تھے اور 1 درہم حرام کا تھا۔ 1000 روپے کا کپڑا خریدا، 900 حلال کمائی اور 100 اس کے اندر حرام کمائی۔ یوں مثال، وہ درہم تھا، یہ پیسے سے آپ مثال لے لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لم یقبل اللہ صلاتہ ما دام علیہ، جب تک وہ کپڑا پہن کر نماز پڑھتا رہے گا، جب وہ کپڑا جس میں اکثر حصہ حلال کا ہے اور تھوڑا سا حصہ حرام کا ہے، 9 درہم حلال کے اور صرف 1 درہم حرام کا ہے، جب اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھتا رہے گا، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کپڑا ہے جس میں ٹھیک ہے زیادہ حلال ہے لیکن کچھ تو حرام ہے۔ اور ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ جب خود پاک ہے تو وہ پسند بھی پاک چیز کو کرتا ہے۔
اب یہاں حرام کی مثال کس چیز کے ذریعے سمجھائی گئی؟ نماز کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، تاکہ ہمیں یہ سبق ملے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ حرام کھاؤ گے تو شاید کو پیٹ میں مروڑ اٹھیں گے۔ وہ پہلے والے لوگ ہوتے تھے، ان کو پیٹ بتاتا تھا کہ کوئی چیز ہے جو شبہ والی اندر گئی ہے، نہیں جانی چاہیے تھی۔ وہ پہلے والے لوگ ہوتے تھے۔ اب کچھ نہیں ہونے والا ایسا، لیکن ساتھ یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں کچھ بظاہر محسوس نہیں ہوگا، لیکن تمہاری عبادتیں رائے گاں ہو جائیں گی، تمہارے سجدے، تمہاری عاجزیاں، تمہاری التجائیں، تمہاری انکساریاں کل تمہارے منہ پر دے ماریں گی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تم نے حرام سے جس طرح بچنا تھا اس طرح تم بچے نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال، ایک مسئلہ، اور اس مثال کو ذرا سمجھ۔ مسجد میں آتے ہیں، سیدھا پاؤں پہلے رکھنا چاہیے اور جاتے وقت سیدھا پاؤں رہنا چاہیے، بایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے، تاکہ سیدھا پاؤں زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر رہے۔ مسجد میں جب آتے ہیں سیدھا پاؤں پہلے رکھتے ہیں اور جاتے وقت الٹا پاؤں باہر پہلے نکالتے ہیں۔ لیٹرین کے اندر یہ نظام الٹ ہو جاتا ہے، ہمیں رکھنا بھی جاتے وقت لیٹرین میں الٹا پاؤں پہلے رکھنا ہے اور نکلتے وقت سیدھا پاؤں باہر پہلے نکالتے ہیں، تاکہ گندگی والی جو جگہ ہے وہاں الٹا پاؤں زیادہ سے زیادہ رہے اور سیدھا پاؤں تھوڑے وقت کے لیے رہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ دہلی کے مشہور بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر یوں سمجھے ہر مسلک کے، ہر مکتب فکر کے یہ ایک منظور نظر اور پسندیدہ آدمی تھے۔ واقع مسلم جیسے تسلیم شدہ کوئی شخصیت ہوتی نہیں، اس طرح کے تھے، اور تصوف کے اندر انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں جب تصوف کی کتابیں یا اس کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت کا نام خصوصی طور پر آتا ہے، مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لیٹرین سے نکلنے لگے، جلدی میں تھے، توجہ نہ رہی، توجہ نہ رہنے کے باعث سیدھا پاؤں پہلے نکالنا تھا، لیکن کیا ہو گیا؟ الٹا پاؤں پہلے باہر آ گیا۔ اب مسئلہ کوئی نجائز حرام کا نہیں تھا، کوئی فرض واجب کا نہیں تھا، صرف افضل کا مسئلہ تھا۔ بھئی یہ افضل ہے، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس نے جناب سیدھا پاؤں پہلے اپنا الٹا پاؤں پہلے باہر نکال دیا اور سیدھا پاؤں پہلے باہر نکالا، ہم اس کو کہیں کہ بہت بڑا گناہ گار ہے تو، جناب کبیرہ گناہ تو نہیں۔ شریعت کا مسئلہ ہے، اس میں آسانی ہے، نرمی ہے، اولا اور افضل کی بات ہے، مستحب کی بات ہے، لیکن ان سے تھوڑی سی توجہ ادھر ادھر ہوئی اور سیدھا پاؤں باہر نکالنے کی بجائے پہلے الٹا پاؤں باہر نکال بیٹھے۔ لیکن حضور کی حدیث کا انہیں پتہ تھا کہ سرکار نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ ہمیشہ لیٹرین سے نکلتے وقت سیدھا پاؤں پہلے رکھو، الٹا بعد میں لے کر آؤ۔ لیکن اس تھوڑی سی توجہ آگے پیچھے ہونے کے باعث اگر اس کا الٹ ہوا جو حضور کی حدیث تھی، کافی دیر آپ کے اوپر سکتہ طاری رہا، بے ہوش ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ میں نے تھوڑی سی توجہ ادھر ادھر کی ہے اور حضور کے فرمان کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ اللہ کیسے قرب عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو، کہ جب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچتے ہیں تب جا کر وہ بڑی بڑی چیزوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اگر ہم نے حرام سے بچنا ہے تو ہمیں پھر مکروہ سے بھی بچنا ہوگا۔ اگر ہمیں حرام تک نوبت نہیں آنے دینی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں شبہ والی چیز سے بھی خود کو بچانا ہوگا۔ اللہ